الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم حضور علیہ السلام کے نور ہونے پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ بشریت کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلا بشر سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، دوسرے سیدہ حوا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا آدم کا لقب ہے ابو البشر، آپ بشروں کے باپ ہیں۔ بشر، بشرا یہ جسم کو کہتے ہیں، یہ جو ہماری ظاہری جلد ہے نا، چمڑا، اس کو بشر کہتے ہیں۔ سورہ مدثر میں یہ لفظ استعمال ہوا لواحۃ للبشر، کہ وہ آگ جو ہے وہ جسم کو جلانے والی ہوگی۔ ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہیں، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہمارا روح ہے۔ جسموں کے باپ تو حضرت آدم ہیں اور روحوں کے باپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے اور حضور کو ابو الارواح کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا لقب ہے کہ روحوں کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات متفقہ ہے اور اس میں کسی کو انکار ہونے کی کوئی گنجائش نہیں کہ حضور کی تخلیق حضرت آدم سے پہلے کی ہے، یہ جو آج کل ہم تذکرے کرتے ہیں یہ سیدہ آمنہ کی گود میں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک ہے آپ کے نور کی خلقت، کہ آپ کو نور کی صورت میں پیدا کیا گیا، وہ اس وقت ہے جب کائنات میں کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ یعنی اللہ نے جب ارادہ کیا مخلوق کو پیدا کرنے کا تو سب سے پہلے جس مخلوق کو اس نے نور کی صورت میں پیدا کیا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ساری کائنات کو حضور کے نور کے فیض سے پیدا کیا گیا۔ آپ کو جو امی کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اصل کو کہتے ہیں، اور آپ کو امی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کی اصل بنایا ہے۔ تو آپ کا نور جو ہے جب وہ ہر شے سے پہلے ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا کہ آپ محض بشر ہیں، یہ بات درست نہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے دونوں شانیں بخشی ہیں، آپ حقیقتاً نور ہیں اور لباس بشریت میں اس کائنات میں تشریف لائے۔ اللہ کریم دونوں چیزوں کو جمع فرما سکتا۔ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں وہ تو حضرت جبریل کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ نور ہیں اور لباس بشریت میں اس کائنات میں وہ آیا کرتے تھے، وہ بھی تسلیم کرتے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کے پاس آنا، باقاعدہ قرآن میں لفظ ہیں بشراً سویہ، کہ وہ کامل بشر بن کر حضرت مریم کے پاس آئے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں آیا کرتے۔ جبریل امین عمامہ پہنا ہوتا، ان کی سیاہ زلفیں ہوتی، داڑھی ان کی ہوتی، حضرت جبریل امین، اور ہم اس کو جب وہ آتے تو ہم محسوس کرتے کہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا یہ بندہ نہیں ہے، کیونکہ آدمی اپنے علاقے کے بندے کی شکل صورت سے پہچان لیتا ہے۔
پھر ہم سوچتے کہ کہیں دور سے آیا ہوگا، لیکن جب آدمی دور سے آتا ہے تو اس پر کوئی سفر کے نشانات ہوتے ہیں، تو وہ بھی کوئی نہیں۔ تو پھر ہم حیران ہوتے ہیں، پھر وہ وہ دوزانو ہو کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ، جبریل امین دوزانو ہو کر نا، بعد جس طرح طالب علم استاد کے سامنے نہیں بیٹھتا، اس طرح حضور کے سامنے بیٹھتے، پھر آپ سے گفتگو کرتے، پھر وہ چلے جاتے، ہم آپ سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ، بلکہ بعض اوقات آپ خود فرماتے کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو حضور ہم تو نہیں جانتے، فرماتے یہ جبریل امین۔ حضور کی یہ بھی خصوصیت، سبحان اللہ، کیا شانیں ہیں۔ آپ کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی۔ یہ آپ کے صحابہ میں سب سے خوبصورت ترین صحابی ہیں، یوسف امت ان کو کہا جاتا ہے، سب سے حسین ترین۔ حتیٰ کہ اگر وہ باہر کہیں جاتے نا، مدینہ طیبہ میں نہ ہوتے، مثلا مکہ گئے ہوئے ہیں، جدہ گئے ہوئے ہیں، تو اہل مدینہ کو جب یقین ہوتا نا کہ دحیہ کلبی یہاں نہیں ہے شہر میں، تو بعض اوقات جبریل امین ان کی شکل بن کر آتا ہے۔ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور کے امتی کی شکل جبریل بنتا ہے، یہ کسی اور نبی کو شان حاصل نہیں ہے۔ یہ حضور کی شان دیکھو کہ ان کی ایک امتی کی شکل جبریل بن کر آتے، حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں۔ تو لباس بشریت میں وہ آتے۔ یہ کہنا کہ اگر کوئی شے نور ہو تو اس میں بشری تقاضے نہیں ہو سکتے، یہ ساری چیزیں آپ نے وہ واقعہ کئی دفعہ تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے ان کو تماچا دے مارا تھا، ان کی آنکھ باہر نکل آئی تھی۔ تو اللہ پاک کی شانیں ہیں، وہ چاہیں تو نور میں بشریت کے تقاضے پیدا فرما دیں۔ اور پھر بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ان کی جو بشریت ہے سیدنا جبریل کی، سیدنا اسرائیل کی، وہ وہمی بشریت ہے، وہ حقیقی بشریت نہیں ہے۔ وہ کسی ماں باپ کے ہاں پیدا نہیں ہوئے، وہ کسی ماں کے ہاں پیدا نہیں ہوئے۔ رسالت مآب تو کامل بشر ہیں۔ آپ سیدنا عبداللہ کے بیٹے ہیں، سیدہ آمنہ کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو کامل بشر۔ تو جب ہم کامل بشر مانتے ہیں تو بشری جو تقاضے ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے کامل طور پر مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جو بشری کمزوریاں ہیں، جو نقائص ہیں، مثلا کھانا پینا، اس کو بشری کمزوری نہیں کہا جاتا، یہ نقص نہیں ہے۔ سونا یہ نقص نہیں ہے۔ نقص کیا ہے؟ پسینے کا بدبودار ہونا، یہ بشریت میں ایک عیب ہے، اللہ کریم کو اس سے پاک رکھا۔ بلکہ جو بشریت میں کوئی چیز عیب ہو سکتی، اصول سمجھ لو، اللہ کریم نے حضور کے جسم کو اس سے پاک کر دیا۔ بلکہ یہاں تک آپ کو اگر وہ آتی ہے نا نیند وغیرہ، بندے پر نیند آئے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم جمائیاں لیتے ہیں۔ مثلا نیند آتی ہے نا آدمی کو تو منہ کھل جاتا ہے، جمائی لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جمائی سے پاک ہے، یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ تھکا ہوا نظر آئے۔ مطلب ہر وہ شے کہ جو کسی کی طبیعت پہ، آپ اللہ کے بندو دیکھو، نبی سو جائے گہری نیند، کھراٹے لے کر کہہ لو کہ نبی سو جائے نا، کھراٹے لے اور گہری نیند سو جائے، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا کیا خصوصیات میں بیان کروں اور کیا کیا اللہ کی شانیں دیکھوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حقیقتاً نور ہیں، اور آپ لباس بشریت میں اس کائنات میں تشریف لائے۔ ہم اگر آپ کی بشریت کو بیان کریں، بشریت ماننا ہمارا ایمان ہے۔ جو آدمی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو حضور کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جو حضور کو نور بالکل نہ مانے، وہ کہے کہ میں نور مانتا ہی نہیں، امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ بے ایمان ہے پکا، کیونکہ نور مانوی